نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عابس بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق علیہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، آج کے اس درس حدیث میں حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 168 آپ کے سامنے ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ حدیث پاک تابعی عابس بن ربیعہ جو نحی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور کوفہ کے رہنے والے تھے، کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، ایسے چوم رہے تھے، حجر اسود کو چوم رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے، ساتھ ساتھ زبان سے بھی کچھ کہہ رہے تھے، ساتھ ساتھ زبان سے یہ کہہ رہے تھے، حجر اسود سے باتیں کر رہے تھے۔ کس سے؟ حجر اسود سے، جو حجر اسود پتھر ہے اس سے باتیں کر رہے ہیں، ساتھ بوسہ بھی دے رہے ہیں، ساتھ اس سے مخاطب بھی ہے، اس سے بات بھی کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک۔ یہ اور ساتھ فرمایا کہ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ تمہیں بوسہ دے رہی ہے تو ما قبلتک، میں تمہیں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ پاس کچھ نو مسلم دیہاتی بندے کھڑے تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے تو بوسہ دے رہے تھے، تو حضرت عمر نے سمجھا کہ کہیں ان کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی پتھر اس میں کوئی نفع ہے کوئی نقصان ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک ہے، اس لیے میں اس کو بوسہ دے رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس کو تو بوسہ اس لیے دے رہا ہوں، حضور کی اتباع میں دے رہا ہوں، میں نے اپنے پیارے نبی کو دیکھا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، اس لیے میں بھی اس کو بوسہ دیتا ہوں، ورنہ یہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتباع رسول کی اتباع میں اگرچہ حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں اپنے نبی کی اتباع کرنی ہے۔ دیکھیں جیسے موزہ بندہ پہنتا ہے، موزے پر مسح موزے کے اوپر کرتے ہیں، ایسے نہ موزے کے اوپر ایسے مسح کرتے ہیں، حالانکہ موزہ اگر گندا ہو تو نیچے سے گندا ہو نا، چلنے سے نیچے سے گندا ہوتا ہے نا، تو مسح اوپر سے کیوں کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ دین عقل اور رائے کا نام نہیں ہے، دین اگر اپنی عقل سے کام لینے کا نام ہوتا تو پھر موزے کے اوپر مسح کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے تو اپنے نبی کی اتباع کرنی ہے، ہمیں حکمت سمجھ آئی یا نہ آئے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر کوئی حکمت سمجھ نہیں آ رہی کہ پتھر کو بوسہ کیوں دیا، لیکن ہمارے نبی نے دیا ہے اس لیے ہم ان کی اتباع میں بوسہ دیتے ہیں۔ تو محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حجر اسود کے علاوہ کسی پتھر کو بوسہ دینا ثواب کی نیت سے یہ درست نہیں ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں نے قبروں پر درباروں پر پتھر رکھے ہوتے ہیں، جاتے ان کو چومتے بھی ہیں، ان کو ایسے اپنے جسم پر ملتے بھی ہیں، ایسے پتھروں کو وٹوں کو، ٹھیک ہے نا، ان کو پتھروں کو ملتے بھی ہیں۔ بعض لوگ دربار پر جاتے ہیں، جو چوکھٹ ہوتی ہے دروازہ ہوتا ہے اس کو چومتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے، پتھر کو نیچے فرش کو چومتے ہیں، چوکھٹ کو دروازے کو، تو یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے علاوہ کسی پتھر کو نہیں چوما ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی کی سچی اتباع نصیب فرمائے، حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، نماز قبول فرما، حدیث پاک کا درس قبول فرما، جو حدیث پاک سنی ہے سمجھی ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی سچی اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں بخشش فرما، جو بیمار ہے شفائے کاملہ عطا فرما، گھروں میں اسپتالوں میں جو بھی بیمار ہے سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ آندھیوں سے طوفانوں سے نقصانی بارش